السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ بغداد کے اس قدیم علاقے کا نام بغدادیہ تھا کہ جہاں پرواز کرتے ہم پہنچے۔ یہیں ہم ایک بڑے سے پرانے گھر میں داخل ہوئے تو سومی آگے بڑھتے بڑھتے ٹھٹک گئی اور سرگوشی کی، اے علیش، یہ گھر تو مجھے سحر زدہ سا لگتا ہے، رک جا۔ میں نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ وہاں عجیب سی ناگوار بو تھی، ایسی بو جو مردہ جسموں سے اٹھتی ہے۔ میں رک گیا تو اسی لمحے ایک طرف سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی بچہ غصے سے بول رہا ہو۔ اس آواز کو پہچاننے میں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔ تم ناقابل یقین باتیں کر رہے ہو۔ غصے میں بھری ہوئی یہ بچگانہ آواز یقیناً طلال بے کی تھی۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ جس طرح میں نے بتایا ہے، مجھے مہلت ہی نہیں ملی۔ جواب میں دوسری آواز ابھری، یہ نجیب تھا۔ ایک عورت نے تمہاری گردن کو گرفت میں لے لیا اور تم ہوش کھو بیٹھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نرس تھی، نجوا نہیں۔ کسی اور کی گرفت اتنی مضبوط اور سخت نہیں ہو سکتی۔ نجیب کی پورے اعتماد آواز آئی، یوں لگا کہ کوئی بچہ زور سے ہنس پڑا ہو۔ اس طرح ہنسنے والا طلال بے کے سوا کون ہوتا؟ اے سومی، ہمت کر۔ میں نے سرگوشی کی اور سومی کو ادھر بڑھنے کا اشارہ کیا جہاں سے وہ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ اس گھر کا وہی کمرہ تھا جو میں نے اپنے چشمے تصور سے دیکھا تھا۔ وہیں طلال بے اور نجیب دکھائی دیے۔ طلال بے ایک آرام دہ کرسی پر دراز تھا اور نجیب بے چینی کسی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ میری بے بسی پر تم ہنسے جا رہے ہو؟ نجیب رک کر طلال بے سے مخاطب ہوا۔ تمہاری بے بسی پر نہیں بلکہ احمقانہ خیال پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ طلال بے نے کہا، تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ وہ اگر نجوا ہوتی تو کیا تمہیں زندہ رہنے دیتی؟ یہ ذرا سی بات تمہارے دماغ میں نہیں آئی؟ تو پھر وہ کون تھی؟ نجیب کے چہرے سے الجھن ظاہر ہونے لگی۔ اور یہ بھی سوچو کہ وہ ڈاکٹر کون تھا کہ جس نے عدنان کے جسم میں زہر اتار کر اسے موت کی نیند سلا دیا؟ طلال بے بولا، وہ تو ڈاکٹر جمال تھا کہ جسے ندوہ خرید چکی تھی۔ نجیب نے جواب دیا، راہل کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، خیال ہے تمہارا۔ اس ڈاکٹر اور نرس کی جگہ نجوا نے یقیناً دوسروں کو بھیجا ہوگا۔ راہل کا ابھی تک کوئی سراغ کیوں نہیں مل سکا؟ معلوم ہے تمہیں؟ نجیب، تم کچھ نہیں جانتے۔ مجھ سے پوچھو کہ راہل اس وقت کہاں ہے۔ ہاں، تم بتا سکتے ہو، میں تو عدنان کے پاس تھا۔ نجیب یہ کہتے ہوئے آرام دہ کرسی کے سامنے ہی پڑی ہوئی ایک کرسی پر جیسے تھک کر بیٹھ گیا۔ راہل وہاں ہے نجیب کہ جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ طلال بے نے انکشاف کیا، آج رات نجوا نے منکرا کے 2 غلاموں کو ٹھکانے لگا دیا اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ ذرا سوچو کہ یہ کتنی المناک صورتحال ہے۔ کوئی تو وجہ ہے اس کی، پہلے تو اس کا پلہ اتنا بھاری نہیں تھا۔ نجیب کے چہرے سے حزن و ملال کا اظہار ہونے لگا۔ چند لمحے وہ گمسم بیٹھا رہا، پھر ایک دم بولا، طلال، تمہیں وہ غیر انسانی آواز یاد ہے جو یہیں اسی جگہ ہم نے سنی تھی؟ کوئی ہے، تیسرا کوئی وجود، اور وہ فرعون خفرا کے کسی امیر کی روح ہو سکتی ہے۔ اس نے یہی تو کہا تھا۔ اب تم صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو نجیب، میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ نجوا اسی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں تو ابھی تک کراچی کے اس پراسرار شخص کو بھی نہیں بھولا کہ جس کی وجہ سے ہمیں فوری طور پر راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ نجیب نے کہا، ہاں وہ بھی۔ طلال بے نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ہمارے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن وہ پراسرار شخص یہاں تک ہمارے تعاقب میں نہیں آ سکتا۔ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اب شاید ہمیں منکرا کی روح سے سرگوشیاں کرنا ہوں گی۔ جانتے ہو تم کہ نجوا پر اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ یہی سوچے گی کہ اس مرتبہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو سوچا کرے، طلال بے جواب میں بولا، اس کے سوچنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے مصر بھی پہنچ گئی تو؟ نجیب نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ پہلے بھی اس نے ہمارا کیا بگاڑ لیا تھا؟ خود اسی کو جان بچانے کے لیے فرار ہونا پڑا تھا۔ اب اور اس وقت کی صورتحال میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے طلال۔ بار بار تم فرعون خفرا کے امیر کی روح کو بھول جاتے ہو کہ وہ بھی ہمارے تعاقب میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے نجیب کی آواز میں ارتعاش سا تھا۔ اس کے الفاظ اکثر میری سماعت میں گونجتے رہتے ہیں۔ نجیب، تم کچھ زیادہ ہی خوفزدہ لگتے ہو۔ تمہارے ذہن سے شاید یہ بات نکل گئی کہ ارواح اور جنات کو دور رکھنے کے لیے منکرا کی روح نے کئی عمل مجھے بتا رکھے ہیں۔ ابھی ان میں سے میں نے صرف ایک عمل کو آزمایا ہے، اس کا تجربہ تمہیں بھی ہو چکا ہے۔ جب اس امیر کی روح ہمیں دیکھ رہی تھی تو ہم اس کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ بولو، کیا ایسا نہیں ہوا؟ پھر تو اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی نا؟ طلال بے نے اپنی بچگانہ آواز میں نجیب کو سمجھایا۔ اس پر میں چونکا اور مجھے وہاں خطرہ محسوس ہوا۔ یہ شیطان صرف آدم ذات آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں۔ میں نے سوچا، ارواح کے ساتھ اس نے پہلی بار جنات کا ذکر بھی کیا تھا۔ یہی میری تشویش کی وجہ تھی۔ پھر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں کسی روح کی مداخلت سے ڈرے ہوئے ضرور ہیں۔ اب تک ان دونوں کو وہاں ہماری موجودگی کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ اس سے میرا حوصلہ بڑھا۔ خطرے کا احساس ہونے پر بھی میں نے انہیں روح کے وجود سے مزید خوفزدہ کرنے کی خاطر سومی کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ اس مکان کے گرد پرواز کرتے ہوئے میں نے سومی سے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ سومی نے مجھے روکنا چاہا تو میں بولا، تو فکر نہ کر، ذرا سا بھی خطرہ ہوا تو میں وہاں نہیں رکوں گا۔ وہ مان گئی تو میں دوبارہ اس مکان کے اندر گھس گیا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ اس کے کمرے کے دروازے پر رک کر میں نے کسی درندے کی طرح گرانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ایک دم اچھل پڑے۔
اے نادانو، میں نے غیر انسانی آواز میں انہیں مخاطب کیا، تم فرعون خفرا کے امیر زاؤن کی روح سے کب تک بچو گے؟ روح کا تو میں نے ایک نام بھی رکھ لیا، زمین پر تم کہیں بھی چلے جاؤ، زاؤن کا قہر تمہارا پیچھا کرے گا۔ طلال بے کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں جیسے چراغ سے جل اٹھے۔ نجیب کی حالت غیر سی دکھائی دی، وہ گڑ گڑایا، اے زاؤن کی روح، ہمیں بتا کہ تیرا احرام کہاں ہے؟ ہم ادھر نہیں بھٹکیں گے۔ اے نجیب، اب کچھ بتانے کا وقت گزر چکا، تم سزا سے نہ بچ پاؤ گے۔ میری نگاہ یہ کہتے ہوئے طلال بے پر تھی، جس نے کوئی شیطانی عمل پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میرا مقصد انہیں کسی روح کے وجود کا یقین دلانا تھا، سو پورا ہو گیا۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ ایک شعلہ سا میری طرف لپکا۔ میں پہلے ہی کسی ایسی صورتحال کے لیے تیار تھا، سو اس شعلے کی زد سے بچنے کی خاطر اڑا۔ پھر بھی مجھے دیر ہو گئی۔ شعلے کی حرارت مجھے محسوس ہوئی، میرے وجود میں انگارے سے بھر گئے۔ شعلے کا وہ ہلکا سا لمس بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں چشمے زون میں اس کی زد سے نکل گیا۔ سومی میرے پیچھے لپکی۔ اب ہم اس گھر سے بہت دور اونچی پرواز کر رہے تھے۔ میری حالت کا اندازہ کرتے ہی سومی نے ایک عمل پڑا۔ چند ہی لمحوں میں جب اس نے مجھ پر دم کیا تو برف جیسی ٹھنڈک میرے وجود میں اترنے لگی، انگارے سرد پڑ گئے۔ مجھے اعتدال پر آتے دیکھ کر سومی کہنے لگی، اے علی الیش، تجھے میں نے ایسا کرنے سے روکا تھا، مگر تو باز نہ آیا۔ ان شیطانوں کو بھی چھیڑنا اچھا نہیں تھا، مجھ سے بس تھوڑی سی بھول ہو گئی۔ طلال بے نے جب عمل پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ نہ ہو سکا اسے کتنا وقت لگے گا۔ عمل کے ابتدائی لمحات ہی میں اگر میں وہاں سے نکل آتا تو شاید اذیت نہ اٹھاتا۔ اس کے باوجود یہ سب رائگاں نہیں گیا۔ میں نے وضاحت کی، ہمیں ان کے آئندہ ارادوں کا علم ہو گیا۔ اسی کے ساتھ وہ زاؤن کی روح کے خوف میں بھی مبتلا ہو گئے۔ لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے مصر کی پوری سراج سرزمین کا رخ کرنا پڑے گا۔ کیا تجھے یہ عجیب نہیں لگا اے علی الیش کہ وہ محض منقرہ کی روح سے سرگوشیاں کرنے مصر جا رہے ہیں؟ ہاں، یہ عجیب تو ہے، میں نے کہا۔ ہمارے عقائد کے مطابق کسی روح کا وجود ممکن تو ہے، لیکن اسے عالم برزخ میں ہونا چاہیے۔ سزا اور جزا کا فیصلہ ہونے سے پہلے کسی روح کو یوں آوارہ بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ فرعون منقرہ بھی ایک آدم زاد ہی تھا، تو پھر اس کی روح کس طرح عالم برزخ سے نکل آئی؟ مجھے یہ کوئی پوری اسرار فریب ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جن زادوں کے سوا بھلا کون یوں نظروں سے اوجھل رہ سکتا ہے؟ اور اس کی بھی ایک میعاد مقرر ہے۔ سومی نے میری بات آگے بڑھائی، جب ہم زندہ ہیں اس پر قادر ہیں۔ اے سومی، ابھی مجھے یہ خیال آیا کہ وہ کوئی کافر جن زاد بھی ہو سکتا ہے، جس نے ان آدم زادوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے فرعون منقرہ کی روح کا ڈھونگ رچا لیا ہو۔ میں نے بھی کیا ایسا ہی نہیں کیا، لیکن اس کے لیے اسے صرف مصر ہی تک محدود رہنے کی کیا پڑی ہے اے علی الیش؟ سومی نے ایک اہم سوال کیا۔ شاید وہ اس طرح ان آدم زادوں کو فریب دینا چاہتا ہو۔ میں نے قیاس آرائی کی۔ فرعون منقرہ کا مقبرہ کیونکہ مصر میں ہے، شیطان صرف کافر جن زادوں کی کمی تو نہیں ہے سومی۔ اللہ نے انہیں روز حشر تک آدم زادوں کو بہکانے کی مہلت دے رکھی ہے، یہ تجھے بھی خبر ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی پرستش بھی تو اس شیطان جن زاد کا مقصود ہو سکتا ہے۔ شیاطین بھی تو ہم ہی جن زادوں میں سے ہیں کہ جنہیں ہم اولاد ابلیس کہتے ہیں۔ خدا نہ کرے علی الیش کہ ایسا ہو۔ سومی کی آواز سے کسی قدر خوف جھلکنے لگا۔ شیاطین بڑے قوی ہوتے ہیں، ان سے نمٹنا ہمارے لیے آسان تو نہیں ہوگا۔ وہ اگر کوئی شیطان جن زاد ہے کہ جس نے کچھ آدم زادوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے تو اسے قابو میں لانا مشکل ہو جائے گا۔ اے سومی، اللہ پر بھروسہ رکھ اور نہ گھبرا کہ وہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سومی کو میں نے دلاسا دیا، ابھی تو یہ محض ہمارا قیاس ہے، حقیقت کا علم تو مصر جا کر ہوگا۔ کیا خبر وہاں کچھ اور ہی صورت پیش آئی۔ تو یہ کیوں بھول گئی کہ خود نجوا بھی تو اسی شیطان کے غلاموں کے ساتھ رہ چکی ہے اور اب تک زندہ ہے۔ منقرہ کے غلام اسے زیر دام نہیں لا سکے۔ خود منقرہ کے غلاموں کو بھی یہ شک ہے کہ نجوا مصر تک ان کا تعاقب کرے گی۔ اسے کم از کم یہ اندازہ تو ہو چکا ہے کہ ہم آدم زاد ہو کر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ تجھ پر تو وہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہے، اس کی یہ مہربانی ہمیں مہنگی بھی پڑ سکتی ہے اے علی الیش۔ اسے ہمارے جینے یا مرنے کی ایک حد تک ہی پرواہ ہے۔ ہم اس کے لیے ایسے کھلونوں کی طرح ہیں جو کبھی ٹوٹ بھی گئے تو اسے رنج نہ ہوگا۔ یہ تو ہم ہی کو پتا ہے کہ ہم ابھی تک اپنی جناتی صفات کے سبب بچے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو بچے ہی رہیں گے۔ خدا تیرا کہنا مبارک کرے علی الیش۔ سومی بے ساختہ بولی، چل اب اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ چلتے ہیں اور انسانی قالب اپنا لیتے ہیں۔ میں نے مشورہ دیا اور نیچی پرواز کرنے لگا۔ منصورہ کے اس بنگلے میں واپس آ کر مجھے خیال آیا کہ وہاں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں نہیں ہونا چاہیے۔ نرس رشیکا کی یونیفارم، ڈاکٹر جمال کا لباس، زہر کی خالی شیشی اور سرنج میں نے وہاں سے غائب کر دی۔ نجوا نے جانے کیوں ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ اس رات کا بقیہ حصہ ہم نے سکون کے ساتھ سوتے ہوئے گزار دیا اور دوسرے دن دیر سے اٹھے۔ کھانے پینے کا کچھ ضروری سامان سومی اسی آبادی کے چھوٹے سے بازار تک جا کر لے آئی۔ دن میں کسی بھی وقت نجوا ہم سے رابطہ قائم کر سکتی تھی، سو یہی سوچ کر ہم کہیں نہیں گئے۔ وہاں سے ہماری غیر موجودگی نجوا کو شک میں ڈال دیتی۔ یہ رابطہ فون پر بھی ممکن تھا اور ایسا ہی ہوا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی اچانک بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا تو دوسری طرف سے منصور کی آواز سنائی دی۔ ہاں کہو، میں بولا۔ رشیدہ کو اور تمہیں یقیناً ڈرائیونگ آتی ہوگی۔ منصور کی آواز تصدیق طلب تھی۔ آتی ہے، میں نے جواب دیا۔
تمہارے بنگلے کے سامنے اب سے آدھے گھنٹے کے بعد ایک خالی کار کھڑی ہوگی۔ منصور بتانے لگا، چابیاں تمہیں کار ہی میں مل جائیں گی۔ تو پھر؟ میں بول اٹھا۔ مجھے کسی خطرے کی بو محسوس ہونے لگی۔ کاغذ قلم لے کر ایک پتہ لکھو، میں ہولڈ کرتا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ منصور جو پتہ بتانے والا تھا میں اسے ذہن نشین کر لیتا۔ پھر بھی میں نے تھوڑا سا توقف کیا اور بولا، ہاں لکھواؤ پتہ۔ منصور نے آزمیے کا ایک پتہ بتایا۔ کوٹھی نمبر ڈھونڈنے میں تمہیں دقت نہیں ہوگی، سعود ہمارا ہی آدمی ہے، وہ تمہیں جہاں لے جائے چلے جانا، تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ تمہارے ساتھ رشیدہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کوٹھی کے گیٹ کا رنگ نیلا ہے، جو ذہن میں رکھنا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ تم خود کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے پوچھا۔ ذرا مصروف ہوں، ورنہ خود ہی آتا۔ پھر بھی ملاقات ہونے کا امکان ہے، منصور جواب میں بولا اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے پہلے سوال کو وہ نظر انداز کر گیا۔ سومی نے میری طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں تو میں نے کہا، یہ خبیث عورت نجوا کسی پل چین سے نہیں بیٹھتی۔ معلوم نہیں اس مرتبہ وہ ہمیں کس کس آزمائش میں ڈالنے والی ہے۔ اگر مصلحت آڑے نہ ہوتی تو اس کی ساری عیاری دھری رہ جاتی، میرے ہاتھوں پہلے اسی کا خون ہوتا۔ بار بار مجھے یاسف کی تاکید کا خیال آ جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ نجوا سے دوستی ہمارے لیے سود مند رہے گی۔ یاسف بھی تو ایک عیار جن زاد ہے، کچھ سوچ سمجھ کر ہی مشورہ دیا ہوگا۔ جن زاد ہو کر خود کو آدم زاد ظاہر کرتے رہنا بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ تجھے اتنا غصہ آ رہا ہے اے علی لیش؟ سومی بولی، آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں یہاں سے آزمیہ روانہ ہونا ہے۔ نجوا کا کوئی آدمی سعود ہمیں وہاں ملے گا اور کہیں ساتھ لے جائے گا۔ منصور نے اسی لیے فون کیا تھا۔ پھر سومی کو میں نے کار کے متعلق بھی بتا دیا اور کہا، خود نجوا بتا چکی ہے کہ منکرا کے غلام میری تلاش میں ہے، وہ اسی لیے تو ہوٹل سے لے کر ہمیں یہاں آئی تھی۔ منصور نے اسی سبب میرا چہرہ بھی بدل دیا۔ اب چہرے کی تبدیلی کے بغیر کھلے عام یہاں سے آزمیہ جیسے علاقے میں میرا جانا خالی از مہلت نہیں لگتا۔ یہ تیرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت منکرا کے غلام خود ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، شاید انہوں نے تیری تلاش چھوڑ دی ہوگی۔ نجوا ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ایک انجان عراقی نہیں کہ جسے وہ بآسانی اغوا کر کے لے گئے تھے۔ ممکن ہے اسی وجہ سے نجوا نے مزید احتیاط نہ برتی ہو۔ پھر مجھے بھی تیرے ساتھ چلنا ہے تو وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتی۔ بات کوئی اور ہی لگتی ہے۔ تو اندیشہ نہ کر، سومی مجھے کہنے لگی۔ کسی خطرے سے محفوظ رہنے کا ایک اور حل بھی ہے سومی، میں تیرے ساتھ آگے نہ بیٹھوں، کار تو چلائے اور میں پچھلی نشست پر اس طرح بیٹھوں کہ میرے چہرے پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ انسانی قالب سے نکل کر بھی تیرے ساتھ سفر ممکن ہے۔ جب تک ہم مطلوبہ کوٹھی تک پہنچ جائیں گے تو میں دوبارہ انسانی پیکر اپنا لوں گا۔ اس میں صرف ایک ہی قباحت ہے کہ نجوا کے آدمی ہماری کار کا تعاقب بھی کر سکتے ہیں۔ تجھے وہ تنہا کار میں دیکھیں گے تو نجوا سے یہ بات چھپی نہ رہ سکے گی۔ آدھا گھنٹہ ایسی ہی باتوں میں گزر گیا۔ ہم نے حالات سے نہ برد آزما ہونے کی خاطر کئی تجاویز پر غور کیا۔ میرے کان باہر ہی لگے ہوئے تھے۔ ایک کار کے انجن کی آواز سنی تو میں نے جھانک کر دیکھا، وہ کوئی اجنبی تھا جو گیٹ کے باہر کار کھڑی کر کے ایک طرف چل دیا۔ بنگلے کو مقفل کر کے ہم باہر آ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سومی ہی بیٹھی۔ ارد گرد کا جائزہ لینے پر مجھے کوئی مشتبہ آدمی نظر نہ آیا۔ میں پچھلی نشست پر بیٹھ گیا تو سومی نے کار آگے بڑھا دی۔ دیکھے والے راستوں پر کار تیز رفتاری سے سفر طے کرتی رہی۔ بڑا سا ایک رومال میں نے اس طرح سر پر ڈال لیا کہ جیسے تیز اور سرد ہوا سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ اس کا اصل مقصد چہرہ چھپانا تھا۔ کار جب آزمیہ کے علاقے میں داخل ہوئی تو میں مزید محتاط ہو گیا۔ مطلوبہ کوٹھی تلاش کرنے میں دشواری نہ ہوئی۔ سومی کا خیال ٹھیک ہی نکلا۔ راستے میں کسی نے ہمیں نہیں روکا، غالباً ہماری کار کا تعاقب بھی نہیں کیا گیا۔ کار ایک طرف کھڑی کر کے ہم اترے۔ اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبانے کے چند لمحوں بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ آپ دونوں سعد اور رشیدہ ہیں؟ گیٹ کھولنے والے نے تصدیق چاہی۔ ٹھیک سمجھے تم، میں بولا۔ ہمیں سعود سے ملنا ہے، آئیے، وہ آپ دونوں کی آمد کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آدمی ایک طرف ہٹ گیا۔ اسی آدمی کے ساتھ ہم ایک خوبصورت اور بڑی نشست گاہ میں پہنچ گئے جہاں سعود ہمارا منتظر تھا۔ اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ وہ خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ پھلوں اور چائے سے ہماری مدارات کی۔ اس کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا تھا جیسے ہم مہمان ہوں اور وہ میزبان۔ لگتا ہے کہ تمہیں کوئی جلدی نہیں ہے؟ میں نے پوچھ ہی لیا۔ پہلے تھی مگر اب نہیں رہی، آرام سے چلیں گے، سعود نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ لوگ شاید اس وقت راستے پر ہوں گے جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ دن ڈھلے تک یوسفیہ پہنچنا ہے۔ فوری طور پر نہیں، یہاں سے یوسفیہ تقریباً 15 میل دور ہے۔ آدھے گھنٹے میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ یوسفیہ میں کون ہے؟ کیا تم کسی سے وہاں ملوانے ہمیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہو؟ نہیں، مجھے تو وہاں تک آپ کی رہنمائی کر کے بغداد لوٹ آنا ہے۔ اس چھوٹی سی آبادی کے نواح میں وہ مکان ہے کہ مجھے جس کی نشاندہی کرنی ہے۔ میں اپنی کار میں سفر کروں گا اور آپ دونوں گویا میرا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچیں گے۔ اس مکان کے آگے چند لمحے اپنی کار کھڑی کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور اس کے بعد میں نے سوال کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مکان میں داخل ہونا ہے۔ اس کے لیے آپ زرغام نجفی کی محبوبہ لیلا کا حوالہ دے سکتے ہیں، سعود نے بتایا۔ زرغام نجفی؟ لیلا؟ میرا ماتھا ٹھنکا۔ ہاں، اطلاعات کے مطابق ہمارے جو آدمی آج صبح ہی صبح منکرا کے غلاموں نے پکڑے ہیں انہیں بغداد سے وہیں بھیج دیا گیا ہے۔ ہمارے حریف زرغام سے ایسے چھوٹے موٹے کام لیتے رہتے ہیں۔ زرغام کا ایک ٹھکانہ وہاں بھی موجود ہے، سعود نے کہا۔ لیکن ہم تو اسے نہیں جانتے۔ لیلا کے حوالے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے وضاحت چاہی۔
بس اتنا کہ زرگام وقتی طور پر تم لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کا جاننا تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں، تم کوئی بھی کہانی راستے میں سوچ لینا۔ سعود قدرے بے تکلفی سے کہنے لگا، مثلاً یہ کہ تم بغداد کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے کہ ایک نسوانی آواز نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ زرگام اس کہانی پر یقین کر لے گا؟ میری آواز میں چبھن تھی۔ وہ یقین کر لے، اس کی ضرورت بھی تو نہیں، میں وجہ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ اسے تو الجھانا ہے، تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ تم پر شک ہونے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ دیر تک پوچھ گچھ کرتا رہے، اور اس پوچھ گچھ کے دوران میں وہ تشدد پر اتر آیا تو ممکن تو ہے یہ بھی، سعود نے جواب دیا، لیکن شاید منصور اسے اتنا وقت نہ دے، پھر تم خود بھی تو اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ مجھے تو یہی بتایا گیا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ رشیدہ بھی وہاں میرے ساتھ جائے؟ کیا میں اکیلا یہ کام انجام نہیں دے سکتا؟ میں نے قدرے خفگی کا اظہار کیا۔ منصور کا کہنا ہے کہ تم دونوں مل کر ایک اور ایک یارہ بن جاتے ہو۔ اس کے علاوہ خوبصورت چہرے زرگام کی توجہ بہت جلد اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں۔ نجوا کوئی کام مصلحت کے خلاف نہیں کرتی، میری بات کا برا نہ ماننا کہ میں نے صرف اپنے طور پر یہی اندازہ کیا ہے۔ سعود کے آخری الفاظ معذرت خانہ تھے۔ کچھ دیر کو نشست گاہ میں بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ اپنے آدمیوں کو رہائی دلانے کی خاطر نجوا دیدہ و دانستہ مجھے اور سومی کو پھنسوا رہی تھی۔ زرگام کی طرف سے تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ ہم جن زادوں کے لیے ان جرائم پیشہ آدم زادوں کو قابو میں کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ نجوا نے یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ جب میں منکرہ کے غلاموں کی قید سے نکل کر زندہ سلامت آ سکتا ہوں تو میرے سامنے زرگام کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو پوری اسرار قوتوں کا مالک بھی نہیں۔ اس کے سوا اور کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہم نے سعود کی کوٹھی میں گزارا، پھر یوسفیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ میں نے سومی کے ساتھ آگے ہی بیٹھنا مناسب سمجھا۔ شہر کی حدود تک میں نے احتیاط برتی، اس کے بعد سر سے رومال ہٹا دیا۔ سعود اپنی سیاہ کار میں ہم سے آگے آگے چل رہا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ یہ عورت نجوا بار بار ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمارے صبر کا امتحان لے رہی۔ میں نے سومی کو مخاطب کیا، ہم نے خود ہی تو اپنے لیے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے اے لیلیش۔ سومی نے گہرا سانس بھرا۔ وہ تو اپنی دانش میں ہمیں موت کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، لیکن ہم بچ نکلتے ہیں۔ اور پھر ستم یہ کہ اسے مطمئن بھی کرنا پڑتا ہے، ہم زندہ کیسے ہیں؟ تجھے بھی تو اس نے نہیں بخشا۔ ہاں، تیرے ساتھ تھوڑی رعایت ضرور کی۔ تیرا امتحان لیتے ہوئے وہ خود بھی اذیت سے گزری اور تجھ سے اپنی گردن دبانے کو کہا۔ میرے معاملے میں اس نے صرف مجھے تکلیف اور اذیت کا شکار کیا۔ اسے ابھی خبر نہیں ہے کہ جب ہم پلٹ کر اس پر وار کریں گے تو کہیں پناہ نہیں ملے گی، لیکن وہ وقت شاید دور ہے۔ میں سوچتے ہوئے بولا، تو نے تو لیلا کو دیکھا ہے اے لیلیش؟ تجھ سے لیلا کا حلیہ جان کر کچھ دیر کو تو زرگام نجفی چکرا ہی جائے گا۔ میں نے بھی یہی سوچ رکھا ہے کہ وہ جلد جھوٹ اور سچ کا اندازہ نہ کر سکے۔ تجھے ساتھ لے جانے کا جواز بھی میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ ہم سعود ہی کی بیان کردہ کہانی زرگام کو سنائیں گے۔ اس وقت تو بھی میرے ساتھ تھی کہ جب لیلا نے مجھے اپنے متعلق بتایا۔ میں گویا زرگام کی یقین دہانی کے لیے تجھے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ یہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن تو نے ایک بات پر غور نہیں کیا اے لیلیش؟ مجھے اغوا کرانے کے بعد نجوا نے الزام زرگام کے سر تھوپ دیا تھا۔ جھوٹوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، شاید اسی لیے نجوا کے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی، لیکن تجھے زرگام نے نہیں، بقول نجوا اس کے آدمیوں نے دیکھا تھا۔ نجوا کو تو اتنا سیدھا نہ جان، وہ بھولی نہیں ہوگی، میں نے کہا، اور سومی چپ ہو گئی۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق سعود نے وہی کیا جو پہلے سے بتا چکا تھا۔ وہ مکان آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا، آس پاس ہمیں کوئی اور گھر دکھائی نہ دیا۔ سعود کی سیاہ کار وہاں جا کر رک گئی۔ جب آگے بڑھی تو سومی نے محرابی دروازے والے اس مکان کے سامنے اپنی کار روک لی۔ ہمیں وہاں کسی طلائی گھنٹی کا بٹن نہیں ملا۔ کار سے اتر کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ سومی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ خاصی دیر دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا، مگر پورا نہیں۔ دروازہ کھلنے والا سامنے نہیں آیا۔ کون ہو تم لوگ؟ کرخت آواز میں پوچھا گیا۔ ہم بغداد سے آئے ہیں اور ہمیں زرگام نجفی سے ملنا ہے، میں نے جواب دیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ زرگام نجفی یہاں مل سکتا ہے؟ سوال کرنے والے کی آواز میں سختی برقرار رہی۔ لیلا سے معلوم ہوا تھا، اسی نے ہمیں یہاں کا پتہ دیا ہے۔ میرے الفاظ اس چھپے ہوئے آدمی کے لیے غالباً کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ شاید بے اختیار ہو کر ہی وہ سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی جس کی نال میرے سینے کی طرف ہو گئی۔ اس نے کڑی نظروں سے ہمیں دیکھا اور پھر رائفل کی نال سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے ہمیں حکم دیا۔ اب وہ ہمارے عقب میں تھا۔ ہم نے اس آدمی کے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ اس کے کہنے پر ہم ہاتھ اٹھائے آگے بڑھتے رہے۔ راہداری سے گزر کر جب ہم صحن تک آئے تو کئی اور مسلح افراد نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ زرگام کو خبر کرو، انہی میں سے کسی نے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تو آیا ہے، آرام میں مداخلت پر کہیں خفا نہ ہو۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو پھر ان دونوں کا ہم کیا کریں جو کہتے ہیں کہ لیلا نے انہیں اس پتے پر بھیجا ہے؟ ایک عرصے کے بعد تو لیلا کی کوئی خبر ملی ہے۔ زرگام اس پر بھی ناراض ہو سکتا ہے کہ اسے بے خبر کیوں رکھا گیا۔ کچھ دیر ان مسلح افراد کے درمیان یہی بحث ہوتی رہی، پھر وہ ہمیں اس گھر کے ایک بڑے سے کمرے میں لے آئے۔ ایک آدمی زرگام کو ہمارے متعلق خبر دینے چلا گیا۔ اس آدمی نے اس کمرے کے اندرونی دروازے کا رخ کیا۔ لمبی ناک اور اونچے قد والے زرگام نجفی کو آنے میں کچھ ہی وقت لگا۔ اس کے چہرے سے تھکن ظاہر تھی، جیسے کسی لمبے سفر سے آیا ہو۔ اس نے تیز نظروں سے ہمارا جائزہ لیا، پھر اچانک بولا، یہاں کے علاوہ لیلا نے منصور کو
और कहाँ कहाँ के पते बता दिए हैं। हम तो किसी मंसूर को नहीं जानते। मैंने बिला झिझक कह दिया। फिर तुम यहाँ तक किस तरह पहुँच गए? हमें अगर ऐसी खबर होती कि एक मजलूम औरत की मदद करने का अंजाम ये होगा तो हम हरगिज यहाँ ना आते। मेरी बीवी को भी तुम लोगों ने हाथ उठाने पर मजबूर कर रखा है। तो ये तुम्हारी बीवी है, इसे क्यों साथ ले आए हो? जरगाम ने सोमी की तरफ निगाह उठाई। फिर इससे पहले कि मैं जरगाम के सवाल का जवाब देता, वो अपने मुसल्ला आदमियों से बोला, इस अजनबी की तलाशी लो। उसने सिर्फ मेरी तलाशी का हुक्म दिया। एक आदमी अपने शाने से राइफल लटका कर आगे आया और दोनों हाथ मेरे जिस्म पर फेरे। उसके पास कोई हथियार नहीं है। उस आदमी ने पलटकर जरगाम को बताया, अब तुम दोनों अपने हाथ उठाए रहने पर मजबूर नहीं। जरगाम ने कहा, अब मेरे सवाल का जवाब दो। जरगाम, तुम अगर मेरी बात सुन लो तो फिर शायद तुम्हें मुझसे कोई सवाल करने की जरूरत ना रहे। मेरा मकसद अगर कुछ और होता या लैला की बजाय किसी दूसरे आदमी ने मुझे यहाँ भेजा होता तो मैं अपनी बीवी को साथ ना लाता। सऊद की हिदायत के मुताबिक मैं उस लंबी नाक वाले को अपनी बातों में उलझाए रहा। चंद लम्हे जरगाम खामोश रहा। उसकी नजरें सोमी का अहाता किए हुए थी। बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मैंने धीमी आवाज में वही कहानी सुनाना शुरू कर दी जो सऊद ने मुझे बताई थी। इस कहानी में सिर्फ मैंने लैला के हुलिये का इजाफा कर दिया। जरगाम की पेशानी पर बल पड़ गए और चेहरे से उलझन का इजहार होने लगा। तुमने यहाँ आने की बजाय पुलिस को मुतला क्यों नहीं किया? जरा तवक्कुफ से जरगाम ने पूछा। मैंने फौरन ही जवाब दिया, लैला ने ऐसा करने से मना किया था। मंसूर ऐसे बेखबर मुहावजों के दरमियान उसे किस तरह छोड़ सकता है? जरगाम बड़बड़ाया। ये बात समझ में नहीं आ रही। जरगाम के अल्फाज अभी खत्म हुए थे कि पहला धमाका हुआ और वो उछल पड़ा। ऐन उसी लम्हे कमरे में अंधेरा हो गया। किसी ने बिजली के तार काट दिए। जरगाम चीखा, पिछले कमरे की तरफ दौड़ो। उसी के साथ फिजा पे दर पे धमाकों से गूंजने लगी। मैं और सोमी इंसानी काल्बों से बाहर आते ही चश्मे जोन में इस घर से निकल गए। फायरिंग की आवाजें घर की अकवी सीमत से आ रही थी। कार में बैठते ही हम वहां से हवा हो गए। जो काम हमारे स्पुर्द किया गया था हम अंजाम दे चुके थे। मसलहतन उस घर के बैरूनी दरवाजे की कुंडी मैंने खोल दी। तेज रफ्तारी के साथ हमारी कार बगदाद की तरफ बढ़ रही थी। यूसुफिया बहुत पीछे रह गया था। अब हम इंसानी काल्बों में थे। कार के अंदर की बत्तियां मैंने रोशन नहीं की। कार की ड्राइविंग सीट पर अब मैं बैठा था। सोमी भी मेरे बराबर वाली निश्चित पर थी। शहर की हदूद में दाखिल होने से पहले ही मैं चौंक उठा। कार की रफ्तार मैंने कम कर दी। उसी के साथ अंदर की बत्तियां जला दी। कुछ ही फासले पर एक पुलिस वैन सड़क के किनारे पर खड़ी थी। दो पुलिस वालों को मैंने कार रोकने का इशारा करते देख लिया। मेरे लिए ये अमर खिलाफे तवक्को ही था। उन दोनों पुलिस वालों के करीब मैंने कार को रोक लिया। पुलिस वालों ने कार के अंदर झांक कर देखा। फिर उनमें से एक ने मुझे मुखातिब किया, कहाँ से आ रहे हो तुम? मैंने दानिस्ता यूसुफिया का नाम नहीं लिया और जवाब दिया, बाबुल गए थे हम सैरो तफरीक की घर से। बगदाद में कहाँ रहते हो और तुम्हारे साथ कौन है? एक ही सांस में उसने दो सवाल करते हुए सोमी की तरफ देखा। ये मेरी बीवी रशीदा है और हम एक जेरे तामीर नई आबादी मंसूरा के एक बंगले में ठहरे हुए हैं। ठहरे हुए से क्या मतलब है तुम्हारा? नीचे उतर आओ तुम दोनों। पुलिस वाले ने गोया हमें हुक्म दिया। जरा सी बात के लिए उन्हें अपने असर में लेना जरूरी नहीं समझा। अब तक उन दोनों ने हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। गुज़श्ता चंद रोज से बगदाद शहर में कानून शिकनी की जो वारदातें हो रही थी, ये मुझे उसी का शाखसाना मालूम हुआ। पुलिस को गालबन इस जमन में सख्त अहकामात दिए गए थे। अपने साथियों की आवाज देने पर पुलिस वैन से दो अफराद और उतर आए। उन्होंने मुझसे कार की चाबियां लेकर डिग्गी भी खोल कर देखी। फिर जो पुलिस वाला मुझसे पूछगिछ कर रहा था उसने अपना सवाल दोहराया। मुझे पहले ही इल्म था कि इराकी पुलिस बहुत सख्त गिर है और जरा सा भी शुबा होने पर हिरासत में ले लेती है। हम सुलेमानिया के रहने वाले हैं और अपने एक दोस्त मंसूर की दावत पर यहाँ घूमने आए हैं। उसी ने हमें मंसूरा के इस बंगले पर ठहराया है। मैंने बताया। और ये कार किसकी है? पूछा गया। हमारे दोस्त ने ही भिजवाई थी ताकि हमें कहीं आमदोरफ्त में दुश्वारी ना हो। मैं पुरसुकून आवाज में बोला, मंसूरा का पता लिखवाओ। तुम्हारा दोस्त भी क्या साथ ही रहता है? तफ्तीश में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। मेरा दोस्त शाहरा सैमुअल की एक इमारत में सुकूनत पजीर है। फिर पुलिस वाले के कहने पर अपने नाम पते के साथ ही मैंने मंसूर का पता भी लिखवा दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने हमें जाने की इजाजत दे दी। कार के साथ उन्होंने मेरी तलाशी भी ली और कार का नंबर भी नोट कर लिया। खुदा जाने जब निजवा के आदमी वापस बगदाद की तरफ लौटेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। सोमी कहने लगी, उनके पास तो असला भी होगा। पुलिस ने शायद शहर में दाखिल होने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है। इससे हमें क्या लेना देना है सोमी कि निजवा के आदमियों पर क्या गुजरती है। वो शैतान सूरत हाल से बेखबर नहीं होंगे। पुलिस से बचने की कोई तदबीर उन्होंने पहले ही सोच रखी होगी। मंसूरा वापस आकर हमने कार को गेट के बाहर ही खड़ा रहने दिया और बंगले में आ गए। एलियलेश, हम इन इंसानी काल्बों में देखे जा चुके हैं। पुलिस के अलावा जरगाम के गर्गे भी हमारे चेहरे देख चुके हैं। हमारे लिए अब यहाँ खतरा बढ़ता जा रहा है। मनकरा के गुलाम भी हमसे बेखबर नहीं। ऐसी सूरत में अब चेहरे बदलना बहुत जरूरी हो गया है। सोमी ने अपने अंदेशों का इजहार किया। मंसूर या निजवा से मुलाकात के बाद ही ये मसला हल हो सकता है। मैं बोला, जहाँ तक मेरा क्यास है वो आज रात हमसे राब्ता कायम करेंगे। एक हद तक मेरा क्यास दुरुस्त ही साबित हुआ। मंसूर या निजवा ने तो नहीं, अलबत्ता सऊद ने फोन किया। इस वक्त तक हमें मंसूरा आए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका था। तुम दोनों अपना सामान लेकर मेरी कोठी में आ जाओ।
سعود نے میری آواز سنتے ہی کہا، زیادہ دیر نہ لگانا، کار تمہارے پاس موجود ہے۔ مزید کسی گفتگو کے بغیر سعود نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون پر تقریباً اس نے کچھ پوچھنا بہرحال بہتر خیال نہیں کیا۔ نجوا کو بھی شاید خطرے کا احساس ہو گیا ہے۔ ریسیور کو کریڈل پر رکھ کر میں نے سومی سے کہا، اب ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ پھر سعود نے جو کہا تھا بتا دیا۔ منصورہ سے روانگی میں عجلت کے باوجود ہم نے کوئی ایسی شے اس بنگلے کے اندر نہیں چھوڑی جو ہماری نشاندہی کر سکے۔ ہم آزمیہ میں سعود کی کوٹھی پر پہنچے تو وہاں منصور بھی موجود تھا۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے نتیجے میں تمہیں میرا نام پتہ نہیں لکھوانا چاہیے تھا ساتھ۔ منصور مجھ سے مخاطب ہوا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے معلوم کیا، تم دونوں کے متعلق پولیس نے مجھ سے تصدیق کی تھی۔ منصور جواب میں بولا، تم کوئی بھی نام پتہ لکھوا دیتے، تمہیں اس قدر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی کہ سب کچھ صحیح بتا دیا۔ ایسے معاملات میں احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ منصور کا انداز ایسا تھا جیسے آئندہ کے لیے مجھے سمجھا رہا ہو۔ ہم نشست گاہ میں بیٹھے تھے اور وہاں سعود بھی موجود تھا اور کہنے لگا، غالباً پہلی مرتبہ یہاں کی پولیس سے ان کا سامنا ہوا ہے، اسی لیے یہ گھبرا گئے ہوں گے۔ میں نے بھی سعود کے خیال کی تائید کر دی۔ پھر منصور سے پوچھا، یوسفیہ میں کیا رہا؟ وہ میرے سوال پر مسکرایا اور بولا، تمہارے قدم جہاں پہنچ جائیں وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ زرغام کانٹا ہمیشہ کے لیے نگل گیا۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا وہ مارا گیا؟ ظاہر ہے، کس طرح بچ جاتا؟ حملہ اتنا اچانک اور منظم تھا کہ ہمارے آدمیوں نے اس کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ ہمارے 2 آدمی کام آ گئے، لیکن وہاں موجود اس کے کسی گرگے کو زندہ نہیں چھوڑا۔ منقرہ کے غلاموں نے ہمارے جن بندوں کو پکڑ کر یوسفیہ پہنچایا تھا انہیں بھی چھڑا لیا گیا۔ منصور نے تفصیل بتائی، لیکن وہ بغداد کس طرح واپس آئے؟ پولیس نے انہیں… منصور ہنس دیا تو میری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اس نے کہا، وہ تو اس وقت محمودیہ میں ہوں گے، تم شاید اس علاقے سے واقف نہیں۔ یہ آبادی بغداد اور کوفے کے درمیان ہے۔ یوسفیہ سے تقریباً 7 میل آگے محمودیہ ہے۔ دونوں آبادیوں کے درمیان صنعتی علاقہ ہے۔ تمہیں یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ گرد و نواح سے بے خبر نہ رہو۔ ہمیں پہلے سے اطلاع مل گئی تھی کہ آج رات پولیس شہر کے راستوں کی ناکہ بندی کرنے والی ہے۔ صرف میں ہی یوسفیہ سے واپس آیا ہوں۔ بقیہ افراد کل دن کے وقت بغداد پہنچیں گے۔ جس راستے سے تم بغداد میں داخل ہوئے اسی سے میں آیا تھا۔ وہیں چیکنگ کے وقت مجھے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے میرا نام سنتے ہی تمہارے متعلق معلوم کیا تھا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ تم سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ میرے استفسار پر منصور نے یہ بھی بتا دیا کہ یوسفیہ میں حملے کی کمان اسی نے کی تھی۔ تم اگر اس مکان کی طرف آنے والے بجلی کی تار نہ کاٹ دیتے تو شاید ہمارے لیے دشواری پیدا ہو جاتی۔ میں بولا، ہاں، میں نے مکان کا صدر دروازہ کھلا دے کر سمجھ لیا تھا کہ تم دونوں نکل چکے ہو، پھر بھی تم نے بہت تیزی دکھائی۔ منصور نے مجھے اور سومی کو ستائشی نظروں سے دیکھا، پھر ہم پر جو گزری معلوم کرنے لگا۔ سعود نے اس دوران میں چائے منگوا لی۔ ساری ردات سن کر منصور نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اسی موقع پر سومی نے منصور سے وہ بات کہہ دی جو ہم پہلے ہی طے کر چکے تھے، میک اپ کا سامان تمہیں سعود فراہم کر دے گا، یہ بھی اس فن میں ماہر ہے۔ ویسے ماسک وغیرہ استعمال کرنے کے لیے زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں، تمہیں خود بھی اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ محنت کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی کے چہرے سے چہرہ ملانا ہو۔ اگر تم حفاظت کے خیال سے ایسا چاہتے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ منصور نے یہ کہہ کر سعود کی طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ کیا کہتے ہو تم؟ اس معاملے میں نجوا سے اجازت لی جائے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ نجوا کی رضامندی ضروری ہو۔ سعود نے جواب دیا، ان دونوں کو یہاں سے نکلتے ہوئے بہرحال محتاط رہنا ہوگا۔ پھر منصور اٹھ گیا اور بولا، یہاں تم دونوں قطعی طور پر محفوظ ہو، سعود تمہارا خیال رکھے گا۔ منصور کے رخصت ہوتے ہی سعود نے اپنے 2 ملازموں کو بلایا۔ انہوں نے ہمارے سوٹ کیس اٹھائے اور چلے گئے۔ ہمارے لیے وہ اپنی کوٹھی کا ایک کمرہ پہلے ہی منتخب کر چکا تھا جو پہلی منزل پر تھا۔ اوپر جاتے ہوئے میری نگاہ ایک عورت پر پڑی۔ وہ مجھے کچھ پوری اسرار سی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ یہ میری بیوی آسیہ ہے۔ سعود نے اس عورت سے ہمارا تعارف کروایا۔ اس پر آسیہ پوری اسرار سے انداز میں مسکرائی اور بولی، یہ سعد اور رشیدہ ہیں۔ آسیہ کو قدیم پوری اسرار علوم میں بڑی گہری دلچسپی ہے، ان دنوں یہ جنات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ سعود یہ کہتے ہوئے ہنس دیا۔ بہت سی باتوں کا علم اسے خود بخود ہو جاتا ہے، جس طرح اس نے ابھی بھی تم دونوں کے نام بتا دیے۔ اس آدم زادی آسیہ کے متعلق یہ جان کر میں چوکنا ہو گیا، پھر ہمت کر کے بولا، جنات کے پیچھے پڑنے کا مطلب نہیں سمجھا میں۔ یہ ایسے عمل سیکھ رہی ہے جن کے ذریعے جنات کو قابو میں کیا جا سکے۔ سعود نے وضاحت کی، اس نے بڑی قدیم اور نایاب کتابیں اس موضوع پر جمع کر رکھی ہیں۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں پوری شدت سے بجنے لگی۔ اس کوٹھی میں کسی ایسی عورت سے واسطہ پڑ سکتا ہے، مجھے توقع نہیں تھی۔ آسیہ نیچے ہی رہ گئی اور سعود ہمیں اوپری منزل پر لے آیا۔ وہاں کئی کمرے تھے، صرف ایک کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا، اسی میں روشنی بھی تھی۔ ملازم وہاں ہمارے سوٹ کیس رکھ کر جا چکے تھے۔ وہ ایک پر آسائش خوابگاہ تھی جہاں ضرورت کا سب سامان موجود تھا۔ 2 مسہریاں قریب قریب بچھی ہوئی تھی، جن کے درمیان ٹیبل پر ایک ٹیلی فون سیٹ بھی رکھا دکھائی دیا۔ سعود نے کہا، تم اگر چاہو تو سکون کے ساتھ سونے کے لیے اس کا پلگ بھی نکال سکتے ہو۔ کوئی ضروری کال ہوئی تو تمہیں مطلع کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کا ایک کنیکشن نیچے بھی ہے۔ ملازم کو بلانا ہو تو یہ ادھر ایک بٹن لگا ہوا ہے، اسے دبا دینا۔ کوئی اوپری منزل پر نہیں ہوتا، اس لیے یہ بتا رہا ہوں۔ پھر مزید چند باتیں کر کے سعود چلا گیا۔ اوپری منزل کے لیے غسل خانہ وغیرہ بھی الگ تھا تاکہ وہاں کوئی رہے تو اسے نیچے نہ جانا پڑے۔
کمرے کا دروازہ میں نے کھلا ہی رہنے دیا۔ کمرے میں ایک طرف آرام دہ کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھی، میں اور سومی انہی پر آ بیٹھے۔ ابھی تک میری آنکھوں میں آسیہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا سومی دھیمی آواز میں بول اٹھی، یہاں آ کر تو ہم برے پھنسے ہیں اے لیلیش، وہ آدم زادی آسیہ مجھے خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ ہاں خطرہ تو ہے یہاں، میں نے اقرار کیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بڑے پراسرار انداز میں مسکرائی تھی۔ تجھ سے میں نرگس کا ذکر تو کر ہی چکا ہوں، تجھے اچانک اس وقت نرگس کیسے یاد آ گئی؟ سومی نے میری بات کاٹ دی۔ کیا اس آدم زادی کا چہرہ اس سے ملتا ہے؟ تو غلط سمجھ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لاہور میں نرگس ہی سے لے کر میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس کتاب کا نام علم تسخیر جنات تھا۔ خبر نہیں آسیہ ان عملیات پر عبور حاصل کر چکی ہے یا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان پر عبور حاصل کرنے کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سومی کو میں نے خطرے کی نوعیت سے آگاہ کر دیا۔ اس سے تو ہم وہی منصورہ کے بنگلے میں ٹھیک تھے، یہ نئی بلا خامخواہ ہمارے اوپر منڈلانے لگی۔ آسیہ کو اگر ہم پر شک ہوا تبھی تو وہ ہمارے لیے خطرہ بنے گی، ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ عامل ہے یا نہیں۔ میں نے سومی کو دلاسا دیا۔ پھر میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی، اس تدبیر سے میں نے سومی کو بھی آگاہ کر دیا۔ فی الحال بچاؤ کی یہی ایک موہوم سی صورت تھی، اس کا انحصار آسیہ کے عامل نہ ہونے پر تھا، یوں وہ گویا بے سپر ہو جاتی۔ ہم آج ہی رات یہاں آئے ہیں، سومی نے اختلاف کیا۔ شک ہم پر ہی ہوگا، ابھی رہنے دے، کل رات دیکھیں گے۔ تیری مرضی، کل صحیح۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ فوری طور پر تدارک ہو جائے تو اچھا ہے۔ چل اب سو جاتے ہیں کہ خاصی رات گزر چکی ہے، دروازہ بند ہی کر لے تو ٹھیک ہے، سومی نے مشورہ دیا۔ میں نے دانستہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا کہ کوئی ادھر آئے تو پتہ چل جائے۔ میں یہ کہہ کر اٹھا اور دروازہ بند کر دیا، پھر کمرے کی روشنی بھی بجھا دی۔ ہمیں لیٹے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تو میرے اعصاب تن گئے، یوں لگا جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ پھر کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہم جن ذات آدم زادوں سے اور آدم زاد ہم سے ڈرتے ہیں، میری ہی طرح سومی بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی اوپر ضرور آیا ہے۔ سومی نے سرگوشی کی، لیکن سعود نے تو بتایا تھا کہ اوپری منزل پر کوئی نہیں رہتا۔ میں بھی بہت دھیمی آواز میں بولا، کسی کمرے کا دروازہ کھلا ہے، ٹھہر میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میں انسانی قالب سے باہر آ گیا۔ سومی کو میں نے اسی کمرے میں رہنے کی تاکید کر دی۔ خوابگاہ سے نکلتے ہی مجھے ایک طرف روشنی دکھائی دی، اس کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا۔ سامنے کے رخ پر کونے میں بنے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئی میں چونک اٹھا۔ ایک جانب آرام کرسی پر آسیہ مجھے کسی کتاب کا مطالعہ کرتی نظر آئی۔ اس کمرے کی الماریوں میں کتابیں پڑی ہوئی تھی۔ آسیہ کے عقب میں پہنچ کر میں نے کتاب کے صفحوں پر نظر ڈالی۔ دائیں صفحے پر ایک ذیلی سرخی عربی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ سرخی پڑھتے ہی میرے وجود میں سنسنی تھی دوڑ گئی۔ جنات کو پہچاننے کے طریقے۔ ادراک ماسوائے حواس کے بغیر جنات کی پہچان بہت مشکل ہے، آگے اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ ہاں وہ جنات کہ جو بنی آدم علیہ السلام کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کی پہچان انگلیوں اور آنکھوں سے ممکن ہے، لیکن کوئی عمل ہی انہیں پہچان سکتا ہے۔ میں نے کتاب سے نگاہ ہٹا لی کہ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھے تو اس پر تشویش تھی کہ آسیہ کو رات کے وقت وہ کتاب دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اسے چھیڑے بغیر میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا اور انسانی قالب اپنا لیا۔ وہ آسیہ ہے، میں نے سومی کو بتایا۔ مطالعہ گاہ اوپری منزل پر ہے، دبے پاؤں اس کا یہاں سے گزرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہیں ہماری آنکھ نہ کھل جائے۔ مگر مطالعے کا یہ کون سا وقت ہے؟ سومی بولی۔ کوئی نہ کوئی تجسس اسے ضرور ہے جو اسے اس وقت ایک خاص کتاب نکال کر پڑھنے آئی ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کچھ کتابیں ہوں گی، وہاں تو کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ جنات کے متعلق کچھ کتابیں وہاں سے غائب ہو گئیں تو میری تدبیر کارگر رہے گی، فوراً شاید ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ خیال ہے تیرا، سومی نے تردید کر دی۔ اس کا شوہر بتا چکا ہے کہ ان دنوں وہ جنات کو قابو میں کرنے کے عمل سیکھ رہی ہے، تو پھر یہ کتابیں اس کے مطالعے میں ہوں گی۔ تیری تدبیر کے مطابق اگر انہیں غائب کر دیا گیا تو یہ بات چھپ نہ سکے گی۔ اوپری منزل پر ہمارے سوا اور ہے بھی کون؟ ہماری یہاں آمد کے بعد ان کتابوں کا غائب ہو جانا آسیہ اور اس کے شوہر کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے گا۔ اس وقت وہ کس خاص کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی؟ کتاب کا نام تو میں نہیں پڑھ سکا، البتہ جو صفحات اس کے زیر مطالعہ تھے ان پر نگاہ ضرور پڑی۔ وہ جنات کو پہچاننے کے طریقے پڑھ رہی تھی، تب تو اسے یقیناً ہم پر شک ہو گیا ہے۔ سومی نے چونک کر کہا۔ وہ رات اسی تذبذب میں گزری اور ہم ٹھیک طرح سو نہیں سکے۔ آسیہ کو اپنے اثر میں لینے یا اس کے ذہن کو پڑھنے کا خطرہ بھی میں نے مول نہیں لیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دبے قدموں ہی واپس چلی گئی۔ اس کوٹھی کی جدید تر سہولتیں بھی ہمارے لیے حیرانی کا سبب تھی۔ دوسرے روز صبح خلاف توقع جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو آسیہ بھی ہمارے کمرے میں آ گئی۔ ہم اس سے نظریں چلانے لگے۔ نئی جگہ ہو تو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، آسیہ کہنے لگی۔ رات کو شاید سو نہیں سکے آپ لوگ؟ نہیں، نیند تو آ گئی تھی، میرے بجائے سومی بولی۔ ہاں یہ ہے کہ ذرا دیر سے آنکھ لگی، میں بھی آئی تھی رات کو اوپر۔ آسیہ نے چھپایا نہیں، خیال رکھا تھا کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے۔ دراصل کتب خانہ یہی ہے اور مجھے رات کے وقت مطالعے کا شوق ہے۔ سعود سو جاتے ہیں تو میں اوپر آ جاتی ہوں۔ اس سے آپ لوگوں کو تو کوئی زحمت نہیں ہوگی، ورنہ آج کل جو کتابیں پڑھ رہی ہوں نیچے لے جاؤں؟ جی نہیں، ہمیں کیوں زحمت ہوتی، آپ کا گھر ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں آئے جائیں۔ سومی نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ سعود میری عادت سے واقف ہیں، دراصل وہی مجھ سے اس سلسلے میں معلوم کر رہے تھے۔ میں نے سوچا خود آپ سے پوچھ لوں۔ میں اس کی آمد کا مقصد سمجھ گیا، وہ غالباً اپنے شوہر کے ایما پر ہی ہمارے پاس آئی تھی،
اس وقت آسیہ کا رویہ گزشتہ رات سے ہی قطعی مختلف تھا۔ آسیہ ہمارے پاس سے اٹھنے ہی والی تھی کہ سعود بھی وہیں آ گیا۔ وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، تو کیا طے ہوا؟ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں، آسیہ نے بتایا۔ اخلاقاً کہہ رہے ہوں گے، سعود ہنس کر بولا۔ میرا کہا مانو تو اپنے جنات کو نیچے ہی لے جاؤ۔ کتابوں کو ہی اس نے جنات کہا تھا۔ ایسا کر لیتی ہوں تاکہ تمہارے مہمان آرام سے رہ سکیں۔ آسیہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر تم جلدی لائٹ آف کرنے کو نہ کہنا، نیچے اور بھی تو کمرے ہیں، وہاں اپنا شوق مطالعہ پورا کر لینا۔ ویسے ایک بات بتا دوں تمہیں، کوئی جن بن تمہارے ہتھے چڑھے گا نہیں۔ عین اسی لمحے آسیہ نے ہم دونوں کی طرف پوری اسرار انداز میں مسکرا کر دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ میں ایک مرتبہ پھر چکرا کر رہ گیا، سومی بھی سہم گئی۔ ساتھ تم نے ابھی تک ٹیلی فون کا پلگ نہیں لگایا؟ منصور کا فون آیا تھا، اس نے تمہارے لیے پیغام دیا ہے کہ آج دوپہر کے بعد آئے گا۔ سعود نے بتایا۔ ہاں میں پلگ لگانا بھول ہی گیا۔ میں یہ کہہ کر اٹھا اور پلگ لگا دیا۔ میں آج کچھ ایسا بندوبست کروا دوں گا کہ تمہاری کال ہو تو گھنٹی بجے ورنہ نہیں۔ سعود بولا، کیونکہ میرے فون تو آتے ہی رہتے ہیں، تم خواہ بار بار ریسیور اٹھاتے پھرو گے۔ کہیں جانا تو نہیں تمہیں؟ چاہو تو دوپہر تک گھوم بھی رہو، میں میک اپ باکس منگوا دیتا ہوں، مجھے بھی جانا ہے ذرا، دوپہر سے پہلے ہی لوٹ آؤں گا۔ میں کچھ سوچ کر اس پر فوراً رضامند ہو گیا۔ سعود نے ایک ملازم بلا کر میک اپ باکس منگوایا اور میرے حوالے کر دیا۔ ابھی تو خیر نہیں، پھر کسی وقت تمہیں میک اپ کرنا سکھاؤں گا۔ اس میں خواتین کے لیے بھی کئی ماسک ہیں، تمہارے ملازمین کو تو ہمارے بدلے ہوئے چہرے دیکھ کر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ عادی ہیں وہ اس کے، تمہیں جاتے بھی تو دیکھیں گے نا وہ۔ پھر سعود نے مجھ سے اس کار کی چابیاں لے لی جس میں بیٹھ کر ہم آئے تھے، تمہارے استعمال میں اب دوسری کار رہے گی، اس کی چابیاں رکھ لو۔ سعود نے ایک اور کی رنگ مجھے دے دیا۔ نیچے پورچ میں سفید رنگ کی یہ کار کھڑی ہے۔ سعود نے ہم سے نہیں پوچھا کہ ہمارا ارادہ کہاں جانے کا ہے اور اٹھ کر چلا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ نجوا اب ہم پر اعتماد کرنے لگی ہے، سومی نے کہا۔ اس عورت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے ایک ماسک اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سومی نے بھی میری تقلید میں یہی کیا۔ اوپری منزل پر اب کوئی نہیں۔ اس اطمینان کے بعد ہم نے ماسک اتار کر تو الگ رکھ دیے اور انہی کے مطابق اپنے چہرے تبدیل کر لیے۔ دونوں ماسک اب میرے کوٹ کی جیب میں تھے۔ اب تک تو نے یہ نہیں بتایا کہ چلنا کہاں ہے، سومی نے معلوم کیا۔ یہ بھی بتا دوں گا، یہاں سے تو نکل چل، میں بولا اور کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دی۔ سعود کے ملازموں نے ہمیں دیکھ کر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ آسیہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ ہم عمارت سے باہر آ گئے۔ سعود کی سیاہ کار وہاں نہیں تھی۔ جس سفید کار کی چابیاں سعود نے ہمیں دی تھی ہم اس میں بیٹھ گئے۔ وہ کار بھی دکھائی نہ دی جو گزشتہ شب ہمارے استعمال میں تھی۔ کوٹھی کے گیٹ سے نکل کر میں سومی سے مخاطب ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر پہلے یقین ہو جائے کوئی تعاقب میں تو نہیں۔ کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو؟ سومی نے پوچھا۔ نجوا نے ہمیں اپنے ہی معاملوں میں الجھا رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کم ہی یہ موقع ملتا ہے کہ ہمارے اپنے پوری اسرار دشمنوں کی راہ پر لگ سکیں۔ جب آج سعود نے ہمیں گھومنے پھرنے کا مشورہ دیا تو میرے ذہن میں خیال آیا، اس طرح کم از کم ایک بات تو واضح ہو ہی جائے گی۔ پھر میں سومی کو بتانے لگا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ میری نگاہ عقبی آئینے پر بھی تھی۔ میں نے یرموک کی آبادی کا رخ کیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمارا تعاقب نہیں کیا جا رہا۔ یرموک ہی کے علاقے میں چڑیا گھر بھی تھا، اس کے سامنے کار کھڑی کر کے ہم اندر چلے گئے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کسی طرح ہماری نگرانی کی بھی جا رہی ہو تو یہی سمجھا جائے کہ ہم سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ بدلے ہوئے چہروں کے باوجود اس کار کے نمبروں سے نجوا کے آدمی ہمیں پہچان سکتے تھے۔ سرسبز و شاداب اور وسیع چڑیا گھر میں کئی گوشے ایسے تھے کہ جہاں سے غائب ہونا ہمارے لیے آسان ہوتا۔ یوں بھی صبح کے وقت وہاں بھیڑ کم تھی۔ ایک ایسے ہی گوشے میں آ کر جہاں کوئی نہیں تھا ہم اپنی اصل پر لوٹ آئے۔ انسانی جسم ہمارے لیے لباس کی طرح تھے۔ یرموک کے اس چڑیا گھر کے اوپر پرواز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد ہم بغداد کے صرافہ بازار میں تھے۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں سے منقرہ کا ایک غلام اپنی دانش میں مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ یہ راہل تھا کہ جو نجوا کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ دکان میں نے پہچان لی جہاں سونے کے ظروف ایک ایئر بیگ میں رکھ کر لایا تھا۔ اس دکان میں داخل ہوتے ہی دکاندار کے ذہن پر میری توجہ مرکوز ہو گئی۔ جلد ہی مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اسی سے مجھے صرافہ بازار کے دو اور بڑے دکانداروں کا علم ہوا۔ میں نے ان کے ذہنوں کو بھی ٹٹولا۔ بازار میں وہی 3 ایسی بڑی دکانیں تھیں کہ میں ان قیمتی ظروف کا وہیں سودا کرتا۔ ان تینوں ہی سے منقرہ کے غلام عدنان کے روابط تھے۔ اس کا کوئی بھی آدمی ایئر بیگوں میں ان دکانداروں کو ظروف یا دیگر سونے کی اشیاء پہنچا کر چلا جاتا۔ دکاندار انہیں گلا کر دوسری شکلوں میں ڈھال دیتے۔ بازار کے بھاؤ سے کچھ کم پر وہ دکاندار سونے کی قیمت عدنان کو خود ہی جا کر دے آتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ نجوا کو بھی یقیناً اس کا علم ہوگا۔ حقیقت کا سراغ لگانے اور عدنان تک پہنچنے کے لیے اس نے مجھے استعمال کیا اور کامیاب رہی۔ ان نایاب سونے کی اشیاء کو اگر انہی کی اصل شکل میں رہنے دیا جاتا تو یقیناً یہ بات راز نہ رہتی۔ میں نے درمیانی کڑیاں جوڑ لی۔ صرافہ بازار سے نکل کر ہم دوبارہ یرموک کے چڑیا گھر میں آ گئے اور انسانی قالب اپنا لیے۔ آدم زادوں سے الگ تھلگ ٹہلتے ہوئے میں نے تازہ معلومات سے سومی کو آگاہ کیا تو وہ کہنے لگی، ایسی نادر اشیاء کی یہ ناقدری حیران کن ہے۔
لیکن اس کے سوائے ان کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ عراقی یا مصری حکومت کے علم میں یہ بات آ جانا ان کے لیے شاید خطرناک ثابت ہوتا۔ اس سے قطع نظر یہ اقدام تو کھل ہی گیا ہے کہ منقرہ کے غلام مصر سے سونا اسمگل کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے صرف بغداد ہی کیوں؟ سومی نے ایک اور نکتہ اٹھایا، کوئی ضروری نہیں کہ وہ یہیں یہ کھیل کھیل رہے ہوں، یہاں سے وہ ایران، ترکی اور دیگر ممالک تک بھی بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ تو نے جو منقرہ کی روح کے متعلق یہ کہا تھا کہ اس کے پردے میں کوئی کافر جن ذات ہو سکتا ہے، تو اسے اس معاملے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تجھے تو خبر ہے آدم ذات کتنے لالچی ہوتے ہیں، دولت اور اقتدار ان کی کمزوری ہے، انہیں راہ راست سے بھٹکانے اور اپنا مطیع بنانے کے لیے یہ لالچ دیا جا سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا، خود کو منقرہ کا غلام کہنا اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کے باوجود یہ محض قیاس آرائیاں، حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں۔ میں اور سومی دیر تک اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے، پھر واپس کار میں آ بیٹھے۔ کھلی فضا میں ارد گرد سے آگاہ رہنا زیادہ آسان ہوتا ہے، پھر بھی ہم نے بہت احتیاط سے کام لیا کہ کوئی آدم ذات ہماری باتیں نہ سن لے۔ یرموک سے آزمیہ کی طرف جاتے ہوئے مجھے طلال بے اور نجیب کا خیال آیا۔ ان دونوں کو میں نے بغداد ہی کے گھر میں دیکھا تھا، وہ مصر جانے کے منصوبے بنا رہے تھے، وقت ہوتا تو ہم ادھر بھی جاتے، مگر اب دوپہر ہو رہی تھی، معلوم نہیں وہ بھی بغداد ہی میں تھے یا مصر جا چکے تھے۔ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ سومی بول اٹھی، ابھی آسیہ کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے علی ریش، کبھی تو وہ بہت پوری اسرار لگتی ہے اور کبھی ایک عام سی آدم زادی۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور کامل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، ویسے بھی ہمیں طویل عرصے تک اس کوٹھی میں نہیں رہنا جو آسیہ سے خوف کھائیں، ہمیں بس یہی تو اندیشہ ہے نا کہ وہ کہیں ہماری حقیقت نہ کھول دے۔ سو یہ اتنی جلدی ممکن نہیں، اسے جب پورا یقین ہو جائے گا تبھی زبان کھولے گی۔ میں نے یہ کہہ کر سومی کو مزید اطمینان دلایا۔ جب ہماری کار سعود کی کوٹھی میں داخل ہوئی تو ہم قالب بدل چکے تھے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ ہمارے چہرے اجنبی رہتے۔ سعود کی سیاہ کار ہمیں کھڑی نظر آئی، اس کا مطلب تھا کہ وہ ہم سے پہلے واپس آ چکا ہے۔ اس کے پیچھے میں نے اپنی کار روک لی۔ ذرا ہی دیر میں جب ہم اوپری منزل پر جانے کے لیے زینے کی طرف بڑھ رہے تھے تو نہ جانے کدھر سے آسیہ نکل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ ہم رک گئے۔ آپ لوگ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ آسیہ نے خلاف توقع سوال کیا۔ ہم جب پاکستان گئے تھے تو وہاں سے ایک عطر لیا تھا، میں بولا، وہی اب تک ہمارے لباسوں میں بسا ہوا ہے، کئی بار کپڑے دھلنے پر بھی وہ خوشبو نہیں گئی۔ میں خوب سوچ سمجھ رہا تھا کہ اس کی مراد ہمارے وجود کی مخصوص خوشبو سے ہے، وہ پہلی آدم زادی تھی کہ جس نے یہ خوشبو محسوس کر لی۔ اس کے متعلق آسیہ نے کتابوں میں ہی پڑھا ہوگا۔ میں نے یہ اس لیے پوچھ لیا کہ ایسی خوشبو کا تجربہ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آسیہ نے بات برابر کرنا چاہی، پھر بڑی ہوشیاری سے پوچھا، وہ عطر تو ہوگا آپ کے پاس؟ جی نہیں، میں نے پرسکون آواز میں جواب دیا، یہاں نہیں ہے، ہم اسے سلیمانیہ میں ہی بھول آئے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ وہ بول اٹھی، پھر کہا، سعود لباس تبدیل کر رہے ہیں، میں نیچے ہی کھانا لگوا دیتی ہوں، آپ لوگ آ جائیے گا۔ شکریہ خاتون۔ میں یہ کہہ کر سومی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اوپر کمرے میں داخل ہوتے ہی سومی بولی، یہ آدم زادی تو ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، روز یہ کتابوں میں نئی نئی باتیں جنات کے متعلق پڑھ کر ہماری جان کھاتی رہے گی۔ میں دھیرے سے ہنس دیا، نہ اس کے پاس کتابیں ہوں گی، نہ ہمیں یہ تنگ کرے گی۔ سعود کے ایک ملازم نے جب ہمیں آ کر بتایا کہ کھانا لگا دیا گیا ہے تو ہم نیچے کھانے کے کمرے میں آ گئے۔ کہاں کہاں گھوم پھر آئے؟ سعود نے اپنے لیے ایک ڈش سے کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا اچانک آسیہ کہنے لگی، میں بتا سکتی ہوں کہ یہ کہاں گئے تھے۔ میں اس پر چونکا، لیکن سعود پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ہنس کر بولا، ان مہمانوں کو تو تم بخش ہی دو حیران کرنے سے، اس کے لیے میں ہی بہت ہوں، سارا زمانہ بھی میرے علم کا قائل ہو گیا تو تم اسی طرح ہنستے رہو گے۔ آسیہ نے اپنے شوہر سے کہا، اچھا تو پھر یہ بتاؤ میں کہاں گیا تھا؟ تمہارے بارے میں پتہ نہیں لگایا میں نے، ورنہ بتا دیتی۔ آسیہ نے جواب دیا، تو ان کا پتہ لگانے کی تمہیں کیا پڑی تھی؟ اس مرتبہ سعود سنجیدہ ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کرنا، اپنے شوق اپنی حد تک رکھا کرو، چھوڑیں بھی، اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ سومی نے مداخلت کی، ہم خود بتائے دیتے ہیں کہ چڑیا گھر گئے تھے، یہی تو میں بتانے والی تھی۔ آسیہ کا شوق خود نمائی دبا نہ رہ سکا، پھر بھی اس کا چہرہ بجھ سا گیا، شاید اس لیے کہ وہ ہمیں حیران نہ کر سکی، بتا بھی دیتی تو کیا کمال ہو جاتا۔ کھانا کھاؤ، سعود بولا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم آرام کرنے اوپری منزل پر اپنے کمرے میں آ گئے۔ میں نے سومی سے کہا، تم نے آسیہ کے مطوف پر پانی پھیر دیا؟ ہاں، وہ تو جیسے پنجے جھاڑ کر ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے۔ سومی کے لہجے میں ناگواری تھی۔ شام سے کچھ پہلے منصور کے آنے کی خبر ملی تو ہم نیچے نشست گاہ میں آ گئے۔ سعود پہلے ہی منصور کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا۔ منصور کے شانے سے ایک کیمرہ بھی لٹکا نظر آیا۔ اپنے پاسپورٹ ساتھ لائے ہو؟ منصور نے ہمارے بیٹھتے ہی دریافت کیا۔ نہیں، وہ تو سلیمانیہ میں ہی ہے، میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بتایا۔ کیوں، ان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اگر یہاں نہیں ہے تو کیا ہوا، نئے بن جائیں گے۔ سعود درمیان میں بول اٹھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو منصور نے کہا، نجوا کا حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس یہاں جواز نہ ہو تو فوری طور پر بنوا لیے جائیں۔ اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں، میں اسی لیے فارم وغیرہ ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر فارم نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ ان کی خانہ پوری کر دو، تم دونوں کی تصویریں بھی میں اسی وقت کھینچ لوں گا۔ کیمرہ اسی لیے ساتھ لے کر آیا تھا۔ پاسپورٹ کے لیے اپنا اور سومی کا فارم بھرتے ہوئے میں سوچنے لگا
کہ نجوا یقیناً ہمیں اپنے ساتھ مصر لے جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ممکن ہے منصور اس سے بھی بے خبر ہو، لیکن میں ناواقف نہیں تھا۔ نجوا کو اپنی پوری اسرار شیطانی قوتوں سے دشمنوں کے ارادے کا شاید علم ہو گیا تھا۔ ہم نے دستخط کر کے فارم منصور کے حوالے کر دیے تو وہ ہماری تصویریں کھینچنے لگا۔ کیمرہ کسی مغربی ملک کا معلوم ہوتا تھا۔ بغداد سے شاید اب ہم رخصت ہونے والے تھے کہ جس کا نام کبھی بغداد تھا۔ میرے علم کے مطابق یہ ایک باغ تھا۔ یہاں ہر ہفتے ایک حکمران نوشیرواں عادل آ کر مظلوموں کی فریاد سنتا تھا۔ کثرت استعمال سے الف ساکت ہو گیا اور لوگ اسے بغداد کہنے لگے۔ کیا سب یہ تھا کہ ہمیں مصر کا سفر درپیش ہے؟ مصر کے ایک معنی دو چیزوں کے درمیان حد کے بھی ہیں۔ اس سے میں نے گویا یہ جانا کہ غالباً اب خیر اور شر کے درمیان حد بندی کا وقت آنے والا ہے۔ میں اسی پر غور کر رہا تھا کہ منصور نے بتایا، نجوا شاید آج رات تم سے ملے۔ ممکن ہے وہ تمہیں کہیں بلوا لے یا خود آ کر مل لے۔ تم کہیں مت جانا۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ سعود کی ایما پر آج صبح سے دوپہر تک گھوم پھر آئے تھے۔ یہ اچھا ہو گیا ہم آرام سے گھومے۔